خمینی انقلاب کے بعد سے اب تک ایرانی ملائی حکومت اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان، افغانستان، شام، عراق، یمن اور لبنان سمیت مختلف افریقی علاقوں میں ایرانی شیعہ فرقہ وارانہ دعوتی مشینری اور عسکری سرگرمیاں اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی فرقہ واریت اور انارکی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں، جبکہ عالمی ذرائع ابلاغ کی شہ سرخیاں ایرانی جارحیت، فرقہ وارانہ فسادات اور اجرتی قاتلوں پر مشتمل ملیشیاؤں کے مظالم کی عکاسی کر رہی ہوتی ہیں۔ تاہم ایران کی مسلح افواج کے ڈپٹی چیف جنرل احمد رضا بوردستان نے مشرق وسطیٰ میں ایران کی منظم اور مربوط سرگرمیوں پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاسداران انقلاب کی بیرون ملک سرگرم القدس ملیشیا کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی عراق اور شام میں ایران کی تمام فورسز کی قیادت کر رہے ہیں۔ عرب ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق پاسداران انقلاب کی مقرب نیوز ایجنسی تسنیم کو دیے گئے انٹرویو میں جنرل بوردستان نے کہا کہ شام و عراق میں لڑنے والے افغان جنگجو ہوں یا پاسداران انقلاب، سرکاری فوج ہو یا عراقی ملیشیا، سب جنرل سلیمانی کے نیچے کام کرتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں احمد رضا بوردستان نے کہا کہ ایران کی فوج گرین کیپ کے نام سے مشہور ایلیٹ فورسز کے اہلکار بریگیڈ 65 کے کمانڈوز ہیں، اسی میں فاطمیون بریگیڈ بھی شامل ہے، اور یہ سب شام میں اپنی مہمات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جبکہ ایرانی فوجی عہدیدار نے زور دے کر کہا کہ بیرون ملک ہماری فوج القدس ملیشیا کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کی قیادت میں یا ان سے رابطے میں رہ کر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ایران نے ملٹری اسلحہ ساز، انجینئرز اور ٹیکنیکل ٹیم شام میں متاثرہ ٹینکوں کی مرمت کے لیے دمشق بھیجی۔ ایرانی فوج کے ڈپٹی چیف کا کہنا ہے کہ عراق میں فیلق القدس اور جنرل قاسم سلیمانی کی زیر نگرانی الحشد الشعبی ملیشیا کو عسکری تربیت دی گئی۔ اس کے علاوہ جنرل سلیمانی کی نگرانی میں شام میں لڑنے والی افغانی اور شامی ملیشیاؤں کو بھی عسکری تربیت دینے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ یاد رہے کہ شام اور عراق میں ایرانی فوج اور جنرل قاسم سلیمانی کی سرگرمیوں کے بارے میں ایرانی عہدیدار کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب حال ہی میں امریکی وزارت خزانہ نے پاسداران انقلاب کو بلیک لسٹ کرتے ہوئے اسے دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ قبل ازیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام، عراق، یمن اور خطے کے دوسرے ملکوں میں مداخلت پر ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد فوج قرار دینے کا اعلان کیا تھا، جبکہ حال ہی میں ایرانی ذرائع ابلاغ میں ایرانی آرمی چیف جنرل محمد باقی کی تصاویر بھی شائع ہوئی ہیں جن میں انہیں جنرل سلیمانی کے ہمراہ شام کے حلب شہر میں گھومتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یوں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مشرق وسطیٰ میں آگ و آہن کا کھیل کھیلنے والے ایران کی کہانی انہی کی زبانی یقیناً چشم کشا ہے۔ اسلامی دنیا کو اپنوں کے روپ میں غیروں کا ایجنڈا پورا کرتے ہوئے عدم استحکام، تباہی اور فرقہ وارانہ جنگ میں دھکیلنے کا فریضہ ایرانی ملائی حکومت بآحسن و خوبی نبھا رہی ہے۔ بس موجودہ صورتحال میں ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام اسلامی ممالک مل کر واضح اور دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے ایران کو اس کے مذموم مقاصد سے دور رکھنے اور حالیہ فرقہ وارانہ دہشت گردی سے باز رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بصورت دیگر ایران کا یہ طرز عمل یقیناً اسلامی دنیا کی تباہی کا باعث ہوگا۔